کہ ہیوی میسو قسم کی جو ہے وہ اریسٹ ہوئے ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ اس لیے کیونکہ دفعہ 144 لگی، لوگ پھر بھی آنا چاہ رہے تھے، کچھ لوگ آنا چاہ رہے تھے، کچھ لوگ جو ہیں وہ دے پریکٹسڈ ریسٹرینٹ. کیا اس طرح کی ہیوی ہینڈڈنس کرنے سے پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن جائے گا یا آپ اس کو مزید اپورڈ لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ انیکا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو بات ہے میری نالج میں نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور آج کے دن اگر کوئی ہوئی ہیں، پہلی بات. دوسری بات، اور یہ لاہور کے ایریا کے کہہ رہے ہیں، سو دیٹ obviously pertains to پنجاب. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ دفعہ 144 ہے، obviously دفعہ 144 اسی لیے لگا ہوا تھا کہ یہاں پہ فی الوقت جو ان کی این او سی کی کینسلیشن بھی ہوئی اس میں واضح طور پہ بتایا تھا، ریزنز دی گئی تھیں اس وجہ سے آپ کی این او سی کینسل ہو رہی ہے. بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی ہے، آج کرکٹ میچ بھی ہوا. دوسرا سب سے جو امپورٹنٹ ایشو ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک بڑا سینسٹیو کیس لگا ہوا تھا اور آپ نے 2 دن پہلے دیکھا کہ ایک مذہبی جو جماعت سے لوگ تعلق رکھتے تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر وہ لوگ آئے اور کس طرح احتجاج کرنے کی کوشش کی اور کیا کیا. دیکھیں وی پوٹنگ ایوری بڈیز لائف ایٹ رسک. یہ ایک معاملے کی سینسٹیوٹی کو دیکھیں اور اس میں آج میں نے کورٹ رپورٹنگ کے حوالے سے بھی میں نے ایک پریسر کیا اور میں نے کہا کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور اس سینسٹیو ایشو کو دیکھتے ہوئے، جانچتے ہوئے، بھانپتے ہوئے بڑا کیئرفلی رپورٹ کرنا ہے. یہ ان کو بات سمجھ آ گئی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 7:30 بجے کیوں کیا؟ آپ کو جب کینسلیشن ہوئی آپ کو پتا ہے کہ اتنا سینسٹیو کیس سپریم کورٹ میں لگا ہے آپ کو، اور یہ ان کے لیے کوئی کنٹینر نہیں لگائے ہوئے، ان کے لیے کنٹینر نہیں لگائے. سپریم کورٹ کے اندر کیس لگنا تھا؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر 2-3 دن پہلے جب کیس فکس ہو گیا تو ہم نے کب پتا چلا کہ بنگلہ دیش کی ٹیم آئی تھی؟ پہلے پتا چلا؟ بنگلہ دیش کی ٹیم کا تو ڈیسائیڈڈ تھا، وہ تو پتا تھا. کب پتا چلا کہ یہ کیس سینسٹیو ہے؟ پہلے سے پتا تھا. تو نہیں، یہ کیس کی سینسٹیوٹی دیکھیں جب احتجاج ہوا تمام تر چیزیں ہم نے بھی دیکھا، جب فلور آف دا ہاؤس پہ یہ باتیں ہوئی اس کے بعد یہ قائمہ کمیٹی میں بھی گئی اور یونانیمس وہاں سے ڈیسیجن آیا. پھر اسپیکر صاحب نے بات کر رہے ہیں وہ کب ہوا تھا بیرسٹر صاحب؟ احتجاج پہلے ہوا، کیس اس کے بعد ہیئرنگ کے لیے میرا سوال سادہ صحیح ہے کہ آپ پہلے ان کو بتا دیتے کہ بھئی دیکھیں یہ والی سچویشن ہے، آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پر سر آنکھوں پر، لیکن آپ احتجاج نہ کریں. اس دن بہت سینسٹیوٹیز ہیں، ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں، پھر یہ شکایت نہ کر سکتے کہ آپ نے ہمیں ٹائم پہ بتایا. جب کیس فکس ہوا یہ 1-2 دن کی ہیپننگ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا. بچر صاحب خود بخوبی جانتے ہیں کہ کس طرح کی سینسٹیوٹی ہے اس تمام تر معاملے کے ساتھ. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ 22 کو، اس سے پہلے 22 کی جو تاریخ دی گئی، یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن نے عدالت کے اندر بیان دیا اور بیان حلفی دی کہ ہم ان کو اجازت دیں گے، اور ہم نے عدالتی عمل ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے عدالتی فیصلے پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو اجازت دی. اب مسئلہ پتہ ہے یہ نہیں ہے انیکا، the problem is this is not the first time. یہ انہوں نے کتنی دفعہ جلسے کا اناؤنس کر کے منسوخ کر دیا. پرابلم ہے کہ یہ لوگ اس طرح جو ایک ان کے جذبات کے ساتھ کھیل کے ان کو انتشار کی لائن پہ لا کے اور ان کو باہر نکالتے ہیں. پھر تو بڑی اچھی اپورچونٹی آپ کے لیے. آپ ایکسپوز کریں ان کو، ان کے کوئی لوگ نہیں نا، آپ ان کو این او سی دیے رکھیں، آپ ان کا این او سی نہ کینسل، وہ نہیں لا سکیں گے لوگ، وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. ٹریک ریکارڈ جو ہے ایکسپوز کیا آج کی آپ کہہ رہے ہیں نا لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ. اگر اس دیکھیں مذہبی جو جماعتوں سے لوگ تھے جو سپریم کورٹ میں ایک سینسٹیو کیس تھا، آپ چاہتی ہیں کہ ہم ان کو بھی اجازت دیتے؟ بنگلہ دیش کی بھی میں تو بالکل بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا انتشار ہو. وہ تو ان کے لیے سوال تھا. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ پاپولیرٹی ختم ہو گئی یا کم ہو گئی، یا لوگ اس طرح سے سپورٹ میں نہیں نکلیں گے اب سڑک کے اندر، وہ والا جو سچویشن تھی وہ ختم ہو گئی. بعد انہوں نے کیونکہ یہ ایک ذہن سازی کرتے ہیں، دس از the modus operandi. میرا وہ سن لیجئے گا. موڈس آپرینڈا کیا ہے؟ اشتعال دلوانا، لوگوں کی ذہن سازی کرنا، اپنا نیریٹو لوگوں کے ذہن میں ڈالنا اور وہ ٹھوس کے ان کے ذہنوں میں، اس کے بعد یہ چارج کر کے لوگوں کو اسٹریٹ پہ نکالتے ہیں. اب یہ دیکھیں اگر یہ واقعتاً جلسہ ہوتا they would have not said کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کے آؤ، موبائل بھی چارج کر کے لے کے آؤ، ارادہ اور تھا، کپڑے بھی لے کے آنا. اس گرمی کے موسم میں لوگوں نے سویٹریں پہنی ہوئی ہیں. اچھا چلیے، مطلب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ they actually came for a دھرنا، جلسے کے لیے نہیں آئے تھے. صاحب یہ بتا دے ذرا، دھرنا تھا، جلسہ تھا، کیا تھا؟ اور 8 تاریخ کے لیے آپ نے وعدے بھی بہت سارے کیے ہیں ابھی کہ پرامن ہوگا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگا. 40 پوائنٹس ہے.
وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, قانون ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا, سو آن سو فورتھ. یہ پہلے والا ارادہ بتا دیں, بیکاز حکومت لگ رہا ہے دودھ کا چھاچھ کا جلا دودھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے, یا ادر وے کیا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے, ان کا وہ والی سچویشن ہے. تو آپ لوگ جو اشورنسز دلا رہے ہیں اور آپ کی تیاری کے اندر جو تصادم ہے اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرے پھر حکومت؟ دیکھیں سر, ملک صاحب کی ایک بات کا تو میں یہ جواب دوں گا کہ اگر جلسے کی منسوخی کے بعد کسی نے نہیں آنا تو ہمیں اجازت دے دیں, 3 دن کے نوٹس پہ پتہ چل جائے گا کوئی آتا ہے یا نہیں آتا. یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے رات بھی ایک پروگرام میں یہی بات کی تھی کہ آپ این او سی کیوں کینسل کرتے ہیں, آپ کیوں روکتے ہیں؟ اگر بندے نہیں ہیں تو ہم تو ایکسپوز ہو جائیں گے. ایک جلسہ ہونا ہے جس میں بندے نہیں آنے اور چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو بار بار روک کے ایونٹس بنا کے ہمارے تو جس طرح ایک ہوتا ہے موبلائزیشن ہوتی ہے, ریچارج ہوتا ہے. یہ خود سیاسی ورکر ہیں, ان کو پتہ ہے کہ سیاسی پارٹیز میں ایونٹ جو ہوتا ہے وہ صرف ریچارج ہوتا ہے, پیپل جو ہوتے ہیں وہ موبلائز ہوتے رہے تو سیاسی جماعتوں کے سمجھے ایونٹ ہو جاتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کو ٹائم دیا, اگر یہ دیکھیں کوئی بات ہے کہ اگر 3 دن پہلے کیس فکس ہوا تھا تو یہ بتا دیتے, اور ہمارا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا ایونٹ کریں جس میں کوئی کلیش ہو, ڈائریکٹ کلیش ہو, یا جس طرح ایک مذہبی جماعت ادھر پہنچ چکی تھی. تو یہ اگر صبح 7 بجے ہو سکتا تھا تو 2 دن پہلے بھی 7 بجے ہو سکتا تھا. تو اصل بات یہ ہے جی کہ اصل یہ چیز انہوں نے جب دیکھا, ثوابی میں انہوں نے لگایا تھا چھوٹا سا ٹیسٹر. ہم بھی سیاسی ورکر ہیں, بھی ایک بات کا پتہ ہے, تو پہلی دفعہ تو ہے نہیں ہماری بھی. تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ نکلتے ہیں یا نہیں. پنجاب سے نکلا بہت زیادہ لوگ. اگر آپ ثوابی کے جلسے کی ساری دیکھیں, جلسیاں جو کچھ کلپس وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کے پی کے تو چلو ایک سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ ہے ہماری, لیکن پنجاب سے بھی لوگ گیا چونکہ ثوابی کے جلسے کے لیے کوئی سچی بات ہے اتنی زیادہ اس وقت سختی نہیں کی گئی تھی. لوگ نکل کے ادھر پہنچا اور کافی لوگ پہنچے, کافی میں اب 40-50 ہزار لوگ ادھر پہنچے ہیں جی. اور آپ روڈز پہ دیکھیں. اب یہ جو جلسہ تھا, اب ایک اور میں ملک صاحب کو بات بتا دوں کہ جناب 144 تو آپ نے کل کیا ہے, جو پرسوں بندے پکڑے گئے ہیں, جو لوگوں کے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں, جو پورے پنجاب میں انہوں نے, آپ جو کہ آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں, دیر فور شاید آپ کو اتنی انفارمیشن نہ ہو, پنجاب میں تو پوری فسطائیت کا عالم تھا جی. بچر صاحب سادہ سا سوال ہے, سادہ سا سوال. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ 3 دن پہلے بتا دیتے. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر وہ 3 دن پہلے بتا دیتے تو آپ لوگوں نے رک جانا تھا؟ دیکھیے ہماری ایک سیاسی پارٹی تھی, ہم بالکل اس پہ دیکھتے, جس طرح یہ بھی ایک رپورٹس کی بنیاد پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے جو جس کے کل ذمہ دار, جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایونٹ کوئی اور کرتا اور ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جاتا, تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. پہلے بھی تو ایک جلسہ جب محرم کا انہوں نے کہا تو ہم نے وہ جلسہ بھی کینسل کر دیا تھا. بٹ یہ جو ایٹ دا 11th hour کی ہے, ہمارے لیے سیاسی طور پہ ہمیں وہ بڑا بینیفٹ پہنچا ہے. دیکھیں ہر کسی کو پتہ ہے کہ اپوزیشن تو بچر صاحب آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کے جو سامنے ہے, وہ سجدہ کریں, سجدہ شکر کے انہوں نے آپ کو بینیفٹ پہنچا دیا ہے. جلسہ کیے بغیر محنت بھی نہیں ہوئی اور بینیفٹ بھی پہنچ گیا. میں تو یہی بات کر رہا ہوں, میں تو ملک صاحب کی بات کا یہ جواب دے رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے لوگ اب اس منسوخی کے بعد نہیں آئیں گے, ہمارے لوگ تو پھر بھی تیار ہیں. اس کی وجہ ٹھیک, آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی, نہیں بس مجھے بتا دیجیے گا آپ 8 تاریخ کو بھی یہی کریں گے, این او سی کینسل کر دیں گے ایسی بات یا نہیں اب کی بار پکا جلسہ ہونے دیں گے؟ دیکھیں اس ٹائم کے حالات اس ٹائم دیکھے جائیں گے کہ سیکیورٹی سچویشن کیا ہے, کیا معاملات ہیں, کیا حالات ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم کینسل سمجھیں, نہیں, جہاں تک یہ بات ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگ دوبارہ نکلیں گے معذرت کے ساتھ. آج آپ پورا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, لوگوں نے کہا ہمیں ذلیل کیا ہے, ہمیں خوار کیا ہے, ہمیں رسوا کیا ہے. جلسہ نہیں کرنا تھا تو ہمیں پہلے بتایا تھے, دور سے ہمیں بلا کے اور کہا کہ جلسہ ہوگا, تو جلسہ تو کوئی نہیں کیا. اور یہ اگر کہتے ہیں 3 دن پہلے بھی, یہ آپ کا سوال ہے ان سے, اس کا جواب میں بھی آپ کو تھوڑا سا دے دوں کہ آپ کہتی ہیں 3 دن پہلے اگر ان کو بتا دیتے تو یہ تو کل رات تک کہہ رہے تھے کہ جلسہ ہر صورت ہوگا, ہر حال میں جلسہ ہوگا, اور جلسہ کر کے دکھائیں گے. اور کیا کیا کریں گے, مطلب کس طرح کی انہوں نے کہہ لیں کہ ایکوزیشنز ہمارے خلاف کی, اور انہوں نے ایسی تڑیاں لگائیں. اور اس کے بعد جب کچھ بھی نہ ہو سکا تو 5-5 ہزار روپے کے اسٹیٹ ریسورسز غریب عوام کے پیسوں سے 5-5 ہزار روپیہ ان لوگوں کو دیا کہ جی آپ کو, کیونکہ ہم نے پیسوں پہ لایا تھا جلسے میں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور وہ پیسے دے دیے. ان کا فائدہ آپ کر رہے ہیں, آپ کا فائدہ وہ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کے ریسورسز استعمال ہوئے, بے دریغ استعمال ہوئے, اور استعمال کر کے جو ہے انہوں نے لوگ بھرنے کی کوشش کی. لیکن